سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وصال کے وقت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی اور آپ کے وصال کی وجہ سے تو غمگین تھیں، غمناک تھیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور غم بھی لاحق تھا۔ خاص طور پر یہ بات میں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے ذکر کروں گا کہ آپ سنیں کس طرح سیدہ کائنات کو پردے کا اور حیا کا لحاظ تھا کہ آپ سرکار کی جدائی کا غم ہے اور اسی غم کی وجہ سے آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس وجہ سے غم زدہ ہیں، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ظاہری ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غم آپ کو لاحق ہے، اور وہ غم کیا ہے کہ آپ سیدہ اسماء بنت امیس جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، آپ سے سیدہ فرماتی ہیں کہ وصال کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے، اس وقت اہل عرب کے یہاں تھا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر چرپائی پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرے گا تو دیکھنے والوں کی نظر پڑے گی، اور سیدہ کو یہ غم لاحق ہے کہ میرے کفن پر کوئی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اور یہ کہ آپ کس سے فرماتی ہیں؟ سیدہ اسماء بنت امیس، اور یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ۔ اور جب سیدہ جس وقت آپ کے جو علالت کے ایام تھے، جس وقت آپ کا وقت وصال قریب تھا، علالت کے ایام تھے، تو سیدہ اسماء بنت امیس با اعتبار خاتمہ، بطور خادمہ سیدہ کے پاس تھیں۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، معاذ اللہ تاریخ کی غلط اور بے بنیاد باتوں کو لے کر آتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض تھیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سیدہ ناراض تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ جن سے سیدہ اگر ناراض ہوتی تو کیا ان کی زوجہ خادمہ بن کر کیا سیدہ کے پاس ان کے وقت وصال ہوتی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود امیر المومنین، آپ کی زوجہ جو ہے وہ سیدہ کے پاس ہے، آپ نے بھیجا اپنی زوجہ کو خادمہ بنا کر، کن کے لیے؟ اپنے آقا و مولا، ہم سب کے پیارے نبی اور آقا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی کی نواں خادمہ بن کر سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حاضر ہیں، اور انہی سے سیدہ کائنات فرماتی ہیں، کہتی ہیں اسماء میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے کفن پر، میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اب یہ بات بھی سیدہ اسماء بنت امیس سے عرض کی جا رہی ہے، فرمائی جا رہی ہے، سیدہ ان سے فرما رہی ہیں۔ تو آپ نے جب یہ بات ان سے فرمائی، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، میں نے اہل حبش کو دیکھا ہے، حبشہ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو چرپائی پر رکھنے کے بعد، چادر ڈالنے کے بعد جو ہے اس پر وہ بڑی بڑی پتوں کی ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں، بڑی بڑی ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں، مزید جو ہے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ سرکار کے وصال کے بعد سیدہ صرف ایک مرتبہ مسکرائی تھی، وہ بھی اسی بات پر جب اسماء بنت امیس نے عرض کی تھی آپ سے کہ میں نے اہل حبش کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں اوپر، اس سے مزید جو ہے پردہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ اس بات پر مسکرائیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی والدہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے بھی جو ہے وہ چادر مبارک کے اوپر جو ہے میرے دوستوں ٹہنیاں رکھ دی گئیں، اور اس طرح جو ہے آپ کو تدفین کے لیے، نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد سے لے کے آج تک امت کا یہ معمول ہے کہ آج بھی ہم جو جنازوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ تغرے رکھ دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے چادر اوپر رکھ دی جاتی ہے، یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا صدقہ ہے۔ میرے دوستوں آج جو امت اس بات پر عمل کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔